الرحمن الرحیم۔ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لہر کی بات نہیں ہے، بات ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی۔ اگر کوئی جج بھی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے تو ہم وکلا، کیونکہ ہم آئین کے طالب علم ہیں، ہم آئین کے پہرادار ہیں، ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عدلیہ کسی پارٹی کے حق میں فیصلے دے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آزاد عدلیہ ہمارا جو سلوگن ہے، ہمارا سلوگن یہ آزاد عدلیہ ہے، کیونکہ آئین پاکستان کے اندر عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو باقاعدہ تحفظ دیا گیا ہے۔ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو کسی معاشرے میں، اگر معاشرے کی ڈپریشن دیکھیں، جو بھی معاشرہ ہے، آپ پہلا معاشرہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ نظام عدل پہ قائم ہے۔ اگر آپ کا معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو معاشرہ قائم نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ججز کو دبایا جا رہا ہے، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 ججز، چاہے اس میں جسٹس بابر ستار، اور میں سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، بابر ستار جسٹس ایسا جج ہے جو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ میڈیا پہ بھی بیٹھتا تھا نا جب، تو وہ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتا تھا۔ آپ اس آدمی پہ الزام لگا رہے ہیں، اس جج پہ جس نے ہمیں مجاز ہے کہ وہ جیو پہ بھی بیٹھتے تھے تو انہوں نے میرٹ کی بات کی، کسی پارٹی کی ارسپیکٹو آف افیلیشن ود اینی پارٹی، اور ایز اے جج بھی اس نے ہمیشہ میرٹ کی بات۔ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری، اگر اس کو ٹریبیونل بنایا گیا ہے، اسلام آباد کی 3 سیٹیں، سارے لوگ اس کو جاننے والے ہیں، وکلا بھی اور جو الیکشن لڑے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ اس نے تمام چیزیں چھوڑ کے وہ بات کر رہا ہے جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے۔ ایسے ججز کو جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کی تمام وکلا بار کھڑی ہوں گی، اور آئین کی بالادستی پہ ہم کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے، اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ایپیکس کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جو آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے ایک پنجاب ٹریبیونل کا کیس لگا جس میں ہم نے یہ کہا کہ آپ اس بینچ سے ریکیوز کریں۔ میرا آج بھی یہ سٹانس ہے، کیونکہ 5 رکنی ججمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ بائسڈ ہیں عمران خان کے خلاف۔ میں نے کون سی غیر آئینی اور غیر قانونی بات کی؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں آپ کا کیس بار کونسل میں بھیجتا ہوں، میں چپ رہا، میں نے اس پہ کوئی ایکسکیوز نہیں کیا۔ میں آج بھی میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی ایسی چیز ہے میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، کیونکہ اگر میرے خلاف کوئی ایسا چیز موجود ہے بار کونسل ایکٹ میں تو 209 بھی ہے جو کنسٹیٹیوشن میں جج کے خلاف ہے۔ الحمدللہ میرے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کیونکہ میں نے تو کہا کہ اگر بھیجتے ہیں بار کونسل تو میں اس کا مقابلہ اس وجہ سے کروں گا آئینی اور قانونی طور پر، کیونکہ میں نے جو کوشچن اٹھایا وہ ٹھیک اٹھایا ہے۔ کیونکہ آپ بلے والا کیس دیکھ لیں، ہم نے پہلے کہا تھا کہ ان آر او سے الیکشن نہ کرائیں۔ پاکستان کا کون سا دوست ہے جہاں پہ میڈیا والا جو کوئی آدمی، جو آپ مجھے بتا دیں 17 سیٹیں ایم پی ایم کو دی گئیں، کس طریقے دی گئیں؟ ہر کسی کو پتہ ہے کہ فارم 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 پہ لوگوں کو 17 سیٹیں دی گئیں۔ اسلام آباد کی 3 سیٹ دیکھ لیں، راول پنڈی ڈویژن جس کیس میں پیش ہوا، وہ راول پنڈی ڈویژن کے لوگ اور ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ 8 فروری کے بعد ابھی تک پنجاب میں 180 کے قریب پٹیشن پڑی ہے ٹریبیونل کے سامنے، اور میں نے یہی کہا کہ ٹریبیونل جتنے جلدی بنیں گے ہمارا گریوینس ریڈریس ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ نے الیکشن آر او سے کرائے، دوسری بات ہے کہ وہ لوگ جو جیتے ہیں ان کو آپ رینگ کے اندر آنے نہیں دیتے۔ یہ پورا ایک منصوبہ تھا، فارم 47 کی حکومت بنانی تھی۔ اب ہمارا جو آج ریزرو سیٹ کا ہے، اس میں بھی ہمارا یہی آبجیکشن تھا کہ ریزرو سیٹ میں آپ نے آئین، بلکہ جج صاحبان نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آئین کی کون سی کلاز ہے، اگر ان کو سیٹیں نہ دیں تو آپ کو آئین کی کون سی کلاز ہیلپ کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک پارٹی کا پروپورشن رائٹ ہے، پارٹی ہے، ہم نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، اور اب جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں۔ تو میری چیف جسٹس صاحب سے استدعا ہے، تمام ججز سے سپریم کورٹ کہ پاکستان پورا عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، عدلیہ ہی نے، کیونکہ آئین اس ٹائم ملک میں نظر نہیں آ رہا ہے، یہی آئین کی بالادستی ہے۔ غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو تحفظ دینا جو ہے وہ گورنمنٹ دے رہی ہے، ان کو تحفظ کر رہی ہے، لیکن جو سپریم کورٹ اور عدالتوں کا کام ہے جو کر رہی ہیں، جن عدالتوں کے اوپر آزاد عدلیہ پہ پریشر پڑ رہا ہے، ان کو آزاد طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جائے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں جس طریقے سے عدلیہ کو روکا گیا، کام نہیں کرنے دیا، اور الیکشن کمیشن پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے ہمیں پینل دے،
اور ہم اس میں چوز کریں گے. بہت اچھا کوشچن کیا مسٹر جسٹس عقیل عباسی صاحب نے ہمارے اس کیس میں ٹربیونل والے میں, اور جسٹس مندوخیل صاحب نے, کہ بھائی یہ کیسی بات ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس فارمر جو شہزاد ہبہ صاحب تھے جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئے, وہ 6 ججز دیتے ہیں, اور اس پہ انہوں نے 2 ججز کو چوز کیا. بھائی الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے کہ ججز کو چوز کرے, اور وہ لیٹر ہم نے چیلنج کیا, وہ ریٹ ہمارے حق میں فیصلہ ہوئی. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے چوز کرنا ہے اور ہم نے ججز اپائنٹ کرنے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. الجہاد کیس میں کنسلٹیشن جو ہے وہ بائنڈنگ ہے, اس کے اوپر مشورہ بائنڈنگ ہے. جو انسٹیٹیوشن آپ نے تمام ججز لگاتے ہیں, ٹربیونل کے بھی لگاتے ہیں, اور یہ ابھی لگائے تھے جو اس کے تھے ای سی پی کے تھے, وہ جو جج لگائے تھے وہ سارے ٹربیونل چیف جسٹس کی مشاورت سے ہوتے ہیں, کیونکہ مشاورت پی ایل ٹی سپریم کورٹ 1996 اور اس میں ری افرم ہوئی 97 میں, اگر انٹل اینڈ انلیس اگر آئین پاکستان کے اندر کوئی ایسی, کیونکہ ان کو سامنے پتہ ہے کہ یہ کنسلٹیشن بائنڈنگ ہے, اگر کوئی پارلیمنٹ اس کے اوپر لیجسلیشن کر لیتی پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز کنسلٹیشن بھی بائنڈنگ ہے. اور جج صاحب نے, شاہد کریم صاحب نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہوتا ہے اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں, اور وہی کر سکتا ہے ان کو جورسڈکشن ڈٹرمن کرنا. اگر جورسڈکشن دی گئی ہے, مثلا ایک پنڈی کا جج جہاں پہ بیٹھا تھا وقاص رؤوف مرزا, سیم ڈے اس نے پٹیشن لگائی تھی, تو وہ پنڈی کی پٹیشن سن سکتا ہے, ملتان کا جج ملتان کا سن سکتا ہے. یہ الیکشن کمیشن جو کام کر رہا ہے ہر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ کام کر رہا ہے, اور یہ کیا چیف جج پاکستان کو پتہ نہیں کہ پاکستان کے اندر 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں وہ کس طریقے ہوئے ہیں. اس کے اوپر چاہتا ہوں آپ کا بالکل کوشچن تھی کہ آنا چاہیے, آپ کے کوشچن کو انڈور کرنا آنا چاہیے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے میرے خلاف, آپ کہتے ہیں میرے خلاف ریفرنس بھیجا ہے اور آپ نے میرے خلاف پریجوڈس ہے, یا تو اس پریجوڈس کو بھول جائیں, آپ کہیں کہ میں ایپیکس کورٹ میں ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, اللہ رسول کو سامنے حاضر ناظر رکھ کے میں فیصلے کروں گا. اگر آپ یہ غصہ اور یہ گریوینس اور یہ بیسنس نہیں بھول سکتے تو آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے. یہ ایک انڈیویجول کا رائٹ ہے, ایک سٹیزن کا رائٹ ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ 17 ججز اور بھی بیٹھے, جس جج کے اوپر بھی ہم کہہ رہے ہیں, آپ نے جو دوسرے وکلاء کا کہا ان سے آپ پوچھیں کہ نیازی صاحب نے تو یہ کہہ دیا, آپ بتائیں کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کب سے کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان کے جو کیسز اتنی دیر لنگر آنے ہوئی وہ بھی نہ ہوتے, کیونکہ جس طریقے سے عمران خان کے کیسز کو سائفر کورٹ جو کیسز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے وہ ہے. آپ نے ابھی دیکھا عدت والا کیس, جب ہم نے بحث کر لی ججمنٹ ریزرو تھی, پہلی دفعہ میں نے اپنی 33 ایئر پریکٹس میں دیکھا ہے ایک ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے, اور اس ججمنٹ نے جج نے اناؤنس کرنا ہے, اور جج پھر کہتا ہے کہ جی میں اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ ریفر کر رہا ہوں کہ یہ کیس کسی اور کو دے ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. کیا آپ بھگا سکیں؟ 12واں مہینہ جا رہا ہے, پورا سال ہونے والا ہے. 5 اگست کو عمران خان کو جیل کے اندر سال ہو جائے گا. 180 مقدمات کا مقابلہ کر رہے ہیں, جھوٹے مقدمہ. اگر سائفر مقدمہ جھوٹا ہو سکتا ہے نا, اور کون سے کیس بچتے ہیں. تو دیکھیں یہ جنگ جو ہے, ایک بندے کے اوپر آپ غداری کے الزام لگاتے ہیں, کیا کیا چیزیں, اور کون کر رہا ہے, خاص کر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, خاص کر نون لیگ, رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, ان کا مشن ہے کہ عمران خان اس ملک میں واپس آئے بھی نہیں. میں آپ کو بتا دوں میرے ساتھ یہ بیرسٹر اسرار صاحب فرام کشمیر کھڑے ہیں, ان کو خان صاحب نے ابھی ILF کا AJK کا یہ